2017 میں کنسیو کیا گیا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھ کے اس کی کلاسیفیکیشن کی کہ کون کون سی کوچز ریلویز کو چاہیے ہوں گی، اور اس کی تفصیلات بھی میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے طے کی۔ 2021 میں یہ معاہدہ سائن ہوا، جو میرے خیال میں 2018 میں سائن ہو جانا چاہیے تھا، اور اب تک سارا پروجیکٹ مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تاخیر ہوئی بہت زیادہ۔ اس کی وجہ سے اس کی کاسٹ بھی بلینز آف روپیز بڑھ چکی ہے، جو ایک الگ مسئلہ ہے جس کو اب ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی جو سیلینٹ فیچرز ہیں اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوچز جو سی بی یوز ہیں، کمپلیٹ بلڈ یونٹس، دیز آر اونلی 46، تو جو ریسٹ آف کوچز ہیں وہ ہماری اپنی پاکستان میں انشاءاللہ تعالی بنیں گی، جو ہماری کیریج فیکٹری ہے اسلام آباد کی، سی ایف آئی جسے کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوگا۔ تو یہ پہلی بار ہوا ہے اس ٹی او ٹی کے بعد اس قسم کی کوچز کے لیے ریلویز کو سی بی یوز لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ پاکستان میں بنے گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میں ریلوے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو یہ کرتا ہوں کہ وہ بھی مہربانی فرما کے، اب جب کہ آپ کو ٹی او ٹی بھی آ رہی ہے، اگلے چند ماہ میں ملے گا آپ کو ٹرانسفر ٹیکنالوجی، آپ کو کچھ مشینز بھی ملیں گی اس سلسلے میں جدید، اور آپ کی جو کیریج فیکٹری ہے وہ اپ گریڈ ہوگی، اس سے آپ کی بھی جو کرافٹ مین شپ ہے وہ بہتر ہونی چاہیے، اور آپ کے اخراجات کم ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جتنے میں یونٹ چائنا سے بن کے آ رہا ہے اتنے میں یونٹ پاکستان کی لوکل فیکٹری میں بنے، کیونکہ آپ کی لیبر ان کی لیبر کے مقابلے میں بہت اس کے اخراجات کم ہیں۔ یہ آلریڈی بھی میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں، پچھلے ٹینیور میں بھی میں آپ سے اس بات پہ درخواست بھی کرتا رہا ہوں، جھگڑتا بھی رہا ہوں۔ اب آپ مہربانی کریں اور آپ اس پہ نظر کرم فرمائیں، اور اگر ٹی او ٹی الحمدللہ ہو رہا ہے اور آپ کو موقع مل رہا ہے، را مٹیریل چائنا سے آئے گا، اسمبلنگ مکمل طور پہ یہاں پہ ہوگی، اور کچھ لوکل پارٹس بھی آپ اس میں یوز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، گریجولی ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑا انیشیٹو ہے، جو ہمارا جو بڑا اہم پروڈکشن یونٹ ہے ریلویز کا، سی ایف آئی، اس کو وہ امپروو کرے گا۔ اس موقع پر مجھے ریلوے کے حوالے سے کچھ اور باتیں بھی کرنی ہیں۔ ایک تو مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ پچھلے دور میں ہم ایک پروجیکٹ بنا رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ 300 لوکوموٹیوز کا پروجیکٹ تھا، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ بجائے 10 20 لوکوموٹیوز کے پروجیکٹ بنانے کے اور پھر بنے بنائے لینے کے، ہم جو ہماری لوکوموٹیو فیکٹری ہے رسال پور میں، اس کے اندر ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ لائیں اور ساتھ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی بات کریں۔ اس کے لیے ہم نے چینی کمپنیوں سے بھی بات کی، امریکن کمپنیز کے ساتھ بھی بات ہوئی، پھر وہ بات بیچ میں رہ گئی، اور ابھی تک ہم لوکوموٹیو کے لیے پاکستان سے باہر دیکھنے پر مجبور ہیں۔ اس بار وقت بہت کم ہے، پہلے پورے 5 سال تھے۔ 5 سال میں آپ کا ایک ریفارمز کا ایجنڈا ہوتا ہے جو آپ بناتے ہیں، اور ایک روڈ میپ بناتے ہیں۔ ہم جانے سے پہلے اللہ کو منظور ہوا تو 10 سال کا روڈ میپ ڈیزائن کر کے جائیں گے اگلے 10 سال کے لیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میڈیا کے توسط سے میں پوری قوم کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بات کی جاتی ہے کہ ریلوے کا ڈاؤن فال ہے، ریلوے سنک کر رہی ہے، تو پاکستان کے تو سبھی ادارے سنک کر رہے ہیں، اس لیے کہ پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہے۔ جو ہی ایک حکومت جاتی ہے اور دوسری آتی ہے، وہ اکھاڑ پچھاڑ شروع کر دیتی ہے۔ اکھاڑ پچھاڑ بند کرنی ہوگی۔ پاکستان بڑے سیریس اکنامک کرائسس میں ہے، مذاق نہیں ہے، بہت سیریس پرابلم ہے یہ، اور اداروں کو چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جس انداز میں پہلے ریلوے چل رہا تھا اس انداز میں چلانا ممکن ہی نہیں رہا، ہمارے پاس ریسورس ہی نہیں ہے۔ جو پی ایس ٹی پی ہے وہ ہم 43 بلین پہ لے گئے تھے، اور اگر یہ بیچ میں خرابی پیدا نہ کی جاتی اور ایک پروجیکٹ لانچ نہ کیا جاتا ڈیریلمنٹ کے لیے الیکٹڈ گورنمنٹ کو، تو ہمارا پی ایس ٹی پی اس وقت 100 بلین پہ ہوتا، اور ہماری انکم بھی جو تھی وہ 100 بلین پلس ہوتی۔ لیکن جہاں چھوڑ کے گئے تھے اس میں صرف 4 ارب کا 4 سال میں اضافہ ہوا۔ ہر برس ریلوے کو 12-14 بلین کا ریونیو ایڈ کرنا ہے، یہ ایک پیس ہم سیٹ کر کے گئے تھے۔ 18 بلین سے 54 بلین پہ چھوڑ کے گئے تھے، جب واپس آئے تو 58 بلین پہ کھڑا تھا 4 سال کے بعد۔ اب ہم پھر دوبارہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو
ہم اپنے, مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنے دور میں 150 کے قریب لوکوموٹیو ہم نے نئے اور جو ریہیبلیٹیٹ کیے تھے 150 سے زائد 160 کے قریب وہ ہم نے فلیٹ میں ایڈ کیے تھے. اس کے بعد 4 سال میں ایک لوکوموٹیو ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوا, ایک نیا ایڈ نہیں ہوا, ایک نئی کوچ نہیں آئی. ML1 وہیں پڑا رہ گیا جہاں چھوڑ کے گئے تھے. بڑی لمبی لمبی باتیں کی جاتی تھی. بلائیں نا ان لوگوں کو جو باتیں کرتے تھے, انہیں بٹھائیں ہمارے ساتھ اور وہ میڈیا کے سامنے قوم کو بتائیں کہ ریلوے کے حوالے سے بات کر لیں یا ایویشن میری ذمہ داری اس حوالے سے کیا آپ نے, سوائے کباڑا کرنے کے, سوائے تباہی پھیلانے کے. 10 لاکھ لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اس ریلوے کے ساتھ. انڈین ریلوے دیکھیں وہ بام عروج کی طرف جا رہی ہے. بنگلہ دیش کی ریلوے ہم سے بہت آگے نکل گئی ہے. ہم دائرے میں سفر کرتے جا رہے ہیں, ہم پیچھے جا رہے ہیں. کیوں؟ تو جو اکھاڑ پچھاڑ کرتے ہیں اور جو اکھاڑ پچھاڑ کرنے کا حصہ بنتے ہیں ان سب کے لیے یہ لیسن ہے کہ ملک آپ کا ہے. اس طرح ملک چلتے ہیں؟ مجھے بتائیے آپ, اس طرح ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ کے ملک چلتے ہیں؟ جو ریلوے کے افسروں کے ساتھ کیا گیا, جس طرح ان کی تذلیل کی گئی, ان میں ایک سے ایک اعلیٰ افسر موجود ہے. یہ سب انڈر پیڈ ہے, ایک مزدور سے لے کے تو سیکٹری ریلویز تک. اور یہ ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو ڈیڈلی آنیسٹ ہیں, یہ گریٹ پروفیشنلز ہیں. مگر آپ نے ان کے سکل سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ان کی ہیوملیشن کی, ساتھ بٹھا کے بے عزتی کرتے تھے. آپ کسی کی بے عزتی کریں تو اس کے بعد توقع کریں گے کہ وہ آپ کو ڈیلیور کر کے دے گا, آپ اس کا دل توڑ دیں گے, آپ اس کے جذبات سے کھیلیں گے. ایسے قومیں بنتی ہیں؟ مجھے بتائیے آپ. مجھے اس کا بہت صدمہ ہے. میں جیل میں تھا اور میں وہاں جب اخبار پڑھتا تھا اور ریلوے کی بربادی کی داستان پڑھتا تھا, مجھے بہت اذیت ہوتی تھی. اور وہ اذیت کم نہیں ہوئی کیونکہ اب ہمیں صفر سے شروع کرنا پڑا پھر سارا کچھ. 11 ہم نے نئے ریلوے اسٹیشن بنائے, ان 11 کے اندر ایک کا تو اضافہ کرتے, کوئی نئی پاور وین لے کے آتے آپ. ہم نے پوری ریلوے کی لینڈ کو ڈیجیٹائز کیا الحمدللہ. آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو ریلوے کی لینڈ ڈیجیٹائزیشن ہے وہ پاکستان کے اداروں میں ٹاپ آف لائن ہے. اب ہم سول ایویشن کی زمینوں کو بھی ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں اور ریلوے یہ ڈی جی لینڈ بیٹھے ہوئے یہ مدد کر رہے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پہ. اسی طرح رائل پام کی واگزاری کو چھوٹا واقعہ ہے, کتنی ہمارے بارے میں بیشنگ کی گئی کہ پتہ نہیں کہ ہمارا پرسنل انٹرسٹ ہے. الٹیمیٹلی شیخ عظمت سعید صاحب نے اپنی ججمنٹ میں ریلوے کے اور ہمارے موقف کی تائید کی اور وہ واپس ریلوے کو مل گیا. اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اس کو کسی ٹاپ آف لائن کمپنی کو کمپیٹیٹو بیڈنگ ہو رہی ہے, اس کی آج کل پروسیس جاری ہے, مل جائے تاکہ وہاں سے ریونیو آئے. 3 بڑی اہم باتیں ہیں ریلویز کے لیے. ایک, ریلوے لینڈز جس کے بارے میں 4 احکامات ہیں آنریبل سپریم کورٹ کے. ایک حکم یہ کہتا ہے کہ صوبے ریلوے کی زمینیں ریلوے کے نام کریں. بلوچستان اور کے پی نے کر دیں, پنجاب اور سندھ نے نہیں کی, غلط کیا. دوسرا حکم کہ آپ ریلوے کی زمین کو 5 سال کے لیے لیز کر سکتے ہیں, یہ درست نہیں تھا. تو 5 سال کے اوپر پھر آپ کو ایگریکلچرل لینڈ تو دے سکتے ہیں, کمرشل لینڈ کا پریمیم نہیں ملتا. نمبر 3, آپ ریلوے کی 1 انچ زمین بھی کسی کو نہیں دے سکتے کمرشل کام کے لیے. بھائی جو زمین پڑی ہے اور جہاں پہ کور بزنس نہیں ہونا اس کا کیا کریں پھر ہم. اور یہ اس لیے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ریلوے نے اپنا مقدمہ وہاں ٹھیک طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا. اگر آپ پیش کرتے, کیونکہ جوڈیشری یہ چاہتی تھی, جو میری سمجھ ہے, کہ لوٹ مارنا ہو. اگر آپ ان کو یہ یقین دلاتے کہ ایک شفاف میکنزم ہے تو آپ کو اجازت ملتی. اور ایک آرڈر ہے رائل پام کے اوپر, تو ہم ریویو میں گئے ہوئے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ تک ہماری آواز پہنچے گی اور ریلوے کو ایک ٹرانسپیرنٹ مینر کے اندر جیسے عدالت چاہے وہ ایک شفاف نظام وضع کر دے اپنی منشا کے مطابق. لیکن ریلوے کی زمینوں کو ہمیں کرنا پڑے گا یوٹیلائز. بلینز آف روپیز لاس ہے ہر سال کا, وہ کدھر سے آئے گا؟ قرضے مانگے جا کے باہر لوگوں سے. کتنی بھیک مانگنی ہے ہم نے باہر جا کے؟ جب ہمارے پاس اپنا ریسورس موجود ہے تو جو ہے اس کو تو کشید کریں. دوسری بات ہے برانڈنگ, جس پہ ہم بہت سنجیدگی سے اب کام کر رہے ہیں اس وقت, اور ٹینیور ختم ہونے سے پہلے مجھے یقین ہے اس بار ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور ریلوے اسٹیشن اور ٹرینز کی برانڈنگ ہوگی, وائی فائی لائیں گے, فیسیلیٹیشن کریں گے پیسنجرز کی, اور اس سے بھی ریلوے کو انشاءاللہ تعالی بڑا ریونیو آئے گا. تیسری بات ہے آپٹک فائبر.
ऑप्टिक फाइबर जिसे चाहिए, हमारा ROW यूज करना है, बसत शौक आए, ट्रांसपेरेंट अंदाज में कंपेटिटिव बिडिंग होगी, मगर किराया नहीं हमने लेना। हमारे साथ आप रेलवे के साथ रेवेन्यू शेयरिंग का फॉर्मूला बनाएं। मैं ये बार बार जान के कह रहा हूं मीडिया के जरिए, ताकि तमाम स्टेक होल्डर सुन लें कि वो रेलवे की जगह से अपनी वो केबल गुजारने के लिए ये जो पर मीटर किराए वाली पॉलिसी है ये खत्म हो गई है भाई। वक्त ज़ाया ना करो और ना प्रेशराइज करवाने की कोई किसी को कोशिश करे, किसी ने होना ही नहीं है। तो आप रेवेन्यू शेयरिंग के साथ आए, हमसे बिजनेस करें, हमारे साथ, हमें रेवेन्यू चाहिए। इसी तरह जो ट्रेन हैं, मैं आपको क्या बताऊं, कार्गो एक्सप्रेस थी तो वो जिस कमोडिटी को उठा रही थी उसका किराया ही कुछ नहीं था और उससे दूसरी कमोडिटी ज्यादा पैसे दे रही थी। अब निगोशिएशंस की हैं इन्होंने, बातचीत की है, थोड़ी हमें सख्ती करनी पड़ी है, उसके लिए माजरत सख्ती के लिए, लेकिन क्या करते। और अब आपको तकरीबन कोई 1-1.25 अरब रुपया साल का एक ट्रेन में प्लस हुआ है। आपकी पैसेंजर ट्रेन हैं, उनकी एक एक की अब हम कंपोजिशन इवेल्युएट कर रहे हैं, कंपोजिशन ठीक कर रहे हैं, उसके ड्यूरेशन को देख रहे हैं। कोई ट्रेन जो लॉस मेकिंग होगी वो नहीं चल सकती इस वक्त। हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है, पेंशन के पैसे नहीं है, तो खसारे वाली ट्रेनें कैसे चलाएं। यहाँ पे एक रोज नई ट्रेन चलाते थे, रोज नई ट्रेन चलाते थे। फिर स्वाति साहब आए तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा स्वाति साहब खुदा का वास्ता ये खसारे की ट्रेनें बंद कर दें, आप वजीर हैं। उन्होंने मेरी बात को सुना गौर से, लेकिन एक साहब सेक्रेटरी होते थे, वो किसी चलने ही नहीं देते थे, उनका रेलवे से कोई लेना देना ही नहीं था। उन्होंने खाना खराब कर दिया सारे रेलवे के महकमे का, दोनों वजीरों को मिसगाइड किया। कुछ वो खुद मिसगाइड होना चाहते थे, कुछ वो साहब थे वो रेलवे के अफसरों की सुनते नहीं थे, रेलवे हेडक्वार्टर की बात कोई नहीं सुनता था। छोटी सी वजारत था, सारे फैसले वहां पे होते थे। इस तरह होता कहाँ, मुझे बताएं। जो आज हमें कहते हैं कि जी आपसे मुल्क नहीं चलता, वो बताएं उन्होंने खुद क्या किया था। उनसे तो एक अदारा नहीं चल पाया। आए बैठ के मुनाजरा करें ना मेरे साथ, आप अपनी लाएं वुज़रा को जो रेलवे चलाते रहे। रेलवे के स्पेलिंग आते हैं, पता है रेलवे होती क्या है, चलती कहाँ से या रुकती किधर आके। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है ये, रूह फरसा काम है, रूह खींच लेता है इंसान की। रात तक ये सारे बैठे रहते हैं, हफ्ते वाले दिन भी छुट्टी नहीं करते, ये इतवार को भी छुट्टी नहीं करते। फेडरल गवर्नमेंट का हर अदारा खुलता है, हर अदारा बंद होता है हफ्ते को, रेलवेज नहीं बंद होता, हेडक्वार्टर खुलता है। ये सारे मेरे दोस्त 20 बीट रिपोर्टर बैठे हैं सारे, ये इसके गवाह हैं। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप आराम करें, आपके पास टाइम नहीं है कि आप छुट्टियां करें। छुट्टियां नहीं कर सकते हम, हमें बेपनाह काम करना है, वरना हम